السلام علیکم دوستوں، ہزاروں سال پہلے انسانوں نے پل بنانے شروع کیے تھے جو کہ ندی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ پہلے پل لکڑی یا پھر پتھروں سے بنائے جاتے تھے، اور پھر جیسے جیسے دنیا بدلتی گئی ویسے ویسے پلوں کی بناوٹ بھی بدلتی گئی، اور ساتھ ہی ان کی اونچائی بھی بڑھتی گئی۔ اور تو اور پھر ایسے پل بھی بننے لگے جو اتنی اونچائی پر ہوتے ہیں کہ جب ہم ان پر چلتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم آسمان پر ہی چل رہے ہیں۔ اور آج بھی دنیا میں ایسے کئی پل موجود ہیں جہاں کمزور دل والے اوپر سے نیچے بس ایک جھلک دیکھ بھی لیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پل تو اچھے سے اچھے انسان کو بھی ڈرا کر رکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم انہی خطرناک برج کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، تو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کے لیے ملے گا۔ دوستو، یہاں پر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ نمبر 10 پر ہے ہمارا ٹیٹلس کلف واک۔ سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت پہاڑوں میں موجود 3041 میٹر کے اوپر بنا یہ برج ایک بہادر انسان کے دل کی دھڑکنیں تک بڑھا سکتا ہے۔ اور یہ برج اتنی اونچائی پر بھی اتنا مضبوط ہے کہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آئے طوفان کا بھی سامنا کر سکتا ہے۔ ایک بار وہاں کے اسکائی رپورٹر مین نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ برج 100% سیف ہے۔ اس نے تو یہ تک بھی کہا تھا کہ اس برج سے گرنا ناممکن ہے، لیکن ان کے یہ کہنے کے کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے اپنی غلطی مانی، کیونکہ ان کا وہ دعویٰ کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد ایک پورا خاندان اوپر سے نیچے گرا، اور اسی لیے یہ برج ہمارے نمبر 10 پر آتا ہے۔ نمبر 9 پر ہے ایشیما اوہاشی برج۔ جاپان کی نکومی لیک کے اوپر بنا یہ برج، جس پر گاڑی چلانے والے ڈرائیور کے پسینے تک نکل جاتے ہیں، اسے پیار سے رولر کوسٹر بھی کہتے ہیں۔ یہ برج اتنا انوکھا اسی لیے ہے کہ یہ دونوں طرف سے کافی اسٹیپ ہے۔ پہلی نظر میں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ برج آپ کو آسمان کی طرف لے کر جا رہا ہے، پر جیسے ہی آپ اوپر پہنچتے ہیں تو اس برج کا دوسرا حصہ آپ کو نیچے کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ برج واقعی کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں ہے۔ اور یہ برج اسی لیے ایسا بنایا گیا ہے کہ سمندر سے آنے والی لہروں کو آسانی سے گزارا جا سکے۔ لیکن ان ڈرائیور کا کیا جنہیں برج پر گاڑی چلانے میں پریشانی ہوتی ہے؟ 1044 میٹر اونچا اور تقریباً 1 مائل لمبا یہ برج دنیا کے اونچے برجوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 8 پر ہے ہونگگو گلاس برج۔ 488 میٹر لمبا برج نارتھ ایسٹ چائنا میں بنا ہوا ہے۔ یہ آفیشلی دا لانگیسٹ برج آف دا ورلڈ، صرف 4 میٹر چوڑا اور 218 میٹر کی اونچائی پر بنا ہے۔ لیکن یہ اس برج کی خاصیت نہیں ہے، یہ برج پورا کا پورا گلاس کا بنا ہوا ہے، اور اس پر چلتے ہوئے آپ اوپر آسمان کا، دائیں بائیں ان خوبصورت پہاڑوں کا اور ساتھ ہی نیچے کی ویلی کا بھی نظارہ لے سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، کچھ کمزور دل رکھنے والے لوگوں کو تو چکر آتے ہی ہیں۔ نمبر 7 پر ہے سٹورسی سنڈیٹ برج۔ نارویجین سمندر کے پاس اس برج کو دا ڈرنک برج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ برج ڈرنک ہے یا اس کے ورکر نے اسے نشے کی حالت میں بنایا، لیکن جو بھی ہے یہ بہت ہی خطرناک طریقے سے بنایا گیا ہے۔ اس برج کو بنانے کے لیے 6 سال لگ گئے، جس میں ورکر کو یہ برج بناتے ہوئے کافی خطرناک موسم اور بارہ ہریکین کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جن مسافروں نے اس برج پر سفر کیا ہے اپنی گاڑی میں، تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آئس سکین ہو رہا ہے۔ نمبر 6 پر ہے وائن برج۔ 12ویں صدی میں شیکوکو آئی لینڈ جاپان میں بنا یہ برج آج بھی کافی حد تک مضبوط ہے، کیونکہ ہر 3 سال بعد اس کی مرمت کی جاتی ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے
دا فاؤنڈر آف شنگون کے بوڈاشی نے خود ہی اسے بنایا تھا، اور کچھ لوگ ایسا بھی مانتے ہیں کہ ہائیکی ریفیوجی نے اس برج کو اپنی حفاظت کے لیے بنایا تھا تاکہ دشمن حملہ کریں تو اس پل کو آسانی سے کاٹا جا سکے۔ اب سچ کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن اگر آپ اس برج پر پہلی دفعہ چلو گے تو برج ہلنے لگ جائے گا۔ اگر آنے والے وقتوں میں آپ کبھی یہاں آئیں تو ذرا سنبھل کر۔ نمبر 5 پر ہے کوارڈن اسکائی برج۔ وٹم ریور کے یہ کوارڈن اسکائی برج ندی کے 50 میٹر کی اونچائی پر بنایا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب اس برج کا کام شروع ہوا تھا تب اسے ریلوے ٹریک بنانے والے تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ پورا نہیں ہو سکا اور اس ادھورے برج پر اب گاڑیاں گزرتی ہیں۔ ماننا پڑے گا ان ڈرائیور کے دلوں کو جو اس برج کو پار کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، کیونکہ اس برج کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ریلنگ نہیں ہے۔ اس برج کی چوڑائی صرف 6 فیٹ ہے، اس کا مطلب ایک وقت میں صرف ایک ہی گاڑی گزر سکتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کبھی اس برج پر سفر کرنا چاہیں گے؟ نمبر 4 پر ہے 7 مائل برج۔ 1935 کے لیبر ڈے کے آئے طوفان نے جب فلوریڈا کے ایک ریلوے لائن کے پوری طرح تباہ کر دیا تھا، تب اس لائن کو یو ایس گورنمنٹ کو بیچ دیا گیا۔ یو ایس گورنمنٹ نے پھر اس پر 7 مائل برج بنایا، لیکن پھر کچھ سالوں بعد برج کا ایک سرا 1960 میں آئے طوفان نے تباہ کر دیا۔ پھر اس برج کو دوبارہ تعمیر کیا گیا 1978 سے لے کر 1982 تک۔ پھر اس کے بعد اتنے سارے طوفان آئے جن کی وجہ سے اس کی لمبائی 7 میل سے تھوڑی سی کم ہو گئی ہے، لیکن آج بھی یہ برج اتنا ہی خوبصورت ہے اور مضبوط بھی۔ 7 مائل برج کی اونچائی 65 فیٹ بتائی گئی ہے۔ نمبر 3 پر ہے والک آف فیتھ۔ سچ میں دوستوں، اگر آپ کو خود پر بھروسہ ہے تو ہی اس برج پر چلنا، کیونکہ 5000 فیٹ پہ زینگ جی آئی جی ٹائمین ماؤنٹین پر بنا یہ چائنا کے برج کی بات ہی کچھ اور ہے، اور یہ برج پورا گلاس سے بنا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیا سوچ کر اس برج کے آفیسر نے اس پر کیا ایفیکٹ ڈالا جسے دیکھ کر آپ کو چکر آ جائیں گے۔ جب آپ اس برج پر اپنا دل مضبوط کر کے چلنے لگیں گے تو اس برج کی فلورنگ پر کریک ہونے لگے گے، اور یہ ایفیکٹ اتنے اصلی ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ سچ میں ٹوٹ رہا ہے، اور یہ ایک ڈرے ہوئے انسان کو ہارٹ اٹیک دے سکتا ہے اگر وہ اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ نمبر 2 پر ہے لنکوی اسکائی برج۔ اگر آپ کو ایسے برج پر چلنا ہے جو کہ ہوا میں لٹک رہا ہو اور اس کے چاروں طرف پہاڑ ہو، اور جب آپ نیچے دیکھو تو تقریباً 80 میٹر نیچے سمندر ہو، تو یہ نظارہ آپ کو صرف لنکوی اسکائی برج پر ہی ملے گا۔ اس برج کو ایک کھمبے اور 8 کیبل وائر کے سہارے کھڑا کیا گیا ہے، اور اس کی میکسیمم کیپیسٹی 250 لوگ ہی ہیں۔ دوستو 250 لوگ اس پل پر لٹکتے ہوئے، یہ نظارہ تو دیکھنے کے لائق ہوگا۔ نمبر 1 پر ہے چیسا بے برج۔ میری لینڈ میں بنا یہ 28 کلومیٹر لمبا برج اس کو سب سے لمبا برج بھی مانا جاتا ہے، اور آپ نے اس برج کے بارے میں سنا ہے تو آپ کہیں گے کہ اس برج پر تو گاڑیاں بھی چلتی ہیں، تو اس میں اتنا ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ پر دوستوں اس برج کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ عام لوگ اس برج کو پار کرنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہاں پر اسپیشل کار سروس چلتی ہے۔ وہاں کے ڈرائیور آپ کی گاڑی چلا کر آپ کو یہ برج پار کروا سکتے ہیں۔ اب یہ برج دیکھنے میں تو کافی خوبصورت لگتا ہے، لیکن جب ڈرائیور اس پر 7 کلومیٹر تک سفر کر لیتے ہیں اور ساتھ میں اگر موسم بھی خراب ہو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ برج آپ کو کسی جادوئی دنیا میں لے کر جا رہا ہے، کیونکہ کئی بار آگے کا راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ والسلام۔